حضرت امام حسن علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے اور زہر کی وجہ سے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل رہے تھے، تو امام حسن علیہ السلام ایک عالم کرب میں تھے۔ جب آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا قاسم کہاں ہے، ذرا بلا لو۔ اس وقت جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 3 سال کی تھی۔ جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ 3 سال کا بچہ امام حسن نے سینے سے لگایا، اس کا منہ چوما، بہت دیر تک سینے سے لگائے ہوئے روتے رہے۔ اب باپ کو جو روتے دیکھا تو یہ بچہ بھی چیخ چیخ کر رونے لگا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموش کروایا اور فرمانے لگے، بیٹا قاسم تم بہت چھوٹے ہو، اس لیے تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس اتنی سی بات بھولنا نہیں، یہ تعویذ تمہارے بازو پر باندھے دیتا ہوں، جب کبھی تمہیں سب سے زیادہ سخت وقت دنیا میں معلوم ہو کہ اس سے زیادہ سخت وقت نہیں آ سکتا تو ذرا اس کو کھول کر دیکھ لینا، اور قاسم کی ماں سے کہنا کہ ذرا اس کا خیال رکھنا، یہ گم نہ ہونے پائے۔ تعویذ بندھا ہوا تھا۔ عاشور کا دن آ گیا۔ اب بچے کی عمر ہے 13 سال۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ کے عاشق تھے۔ یہ عام کتابوں میں ہے کہ جب کبھی امام حسن اور امام حسین ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے تو امام حسین بڑے بھائی کے سامنے گفتگو نہیں کرتے تھے، اتنی بات تھی اور اتنا احترام تھا۔ عاشورہ کا دن جب آیا تو یہ بچہ کئی دفعہ کئی بچوں کی لاشیں آ گئیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بچوں کی لاشیں حسین لے آئے اور بھی ایک دو بچوں کی لاشیں آ گئیں۔ یہ بچہ گھر میں جاتا تھا اور پھر نکلتا تھا اور چچا کے پاس آتا تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ماں بھی کہتی تھی بیٹا ابھی تک اجازت نہیں لی، چنانچہ آتے تھے جناب قاسم اور عرض کرتے تھے چچا جان مجھے بھی تو اجازت دیجئے گا۔ امام حسین بچے کی صورت دیکھتے تھے، بھائی حسن یاد آ جاتے تھے۔ امام حسین گلے سے لگا کر رو دیتے اور فرماتے تھے کہ بیٹا ابھی ذرا ٹھہر جاؤ۔ جناب قاسم اس الجھن میں تھے کہ اب کیا کروں، چچا اجازت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ بابا نے کہا تھا جب دنیا میں سب سے زیادہ سخت وقت آ جائے تو اس تعویذ کو دیکھ لینا۔ جناب قاسم ایک طرف چلے گئے، وہاں جا کر کھولا، یہ تعویذ تو اس میں لکھا تھا کہ بیٹا قاسم جس دن تم یہ تعویذ کھولو گے وہ عاشورہ کا دن ہوگا، میرا بھائی چاروں طرف سے گھر چکا ہوگا، بیٹا اگر میں موجود ہوتا تو اپنے بھائی پر سے اپنی جان قربان کر دیتا، میں نہ ہوں گا تم ہوگے، میری عزت کا خیال رکھنا۔ جس وقت جناب قاسم نے یہ پڑھا تو اس خط کو لے کر آئے اور کہا چچا جان اب ذرا یہ خط تو دیکھ لیجئے گا، میں کیا کروں، میں کس طرح نہ جاؤں میدان میں، میرے بابا کی وصیت ہے جو آج مجھے معلوم ہو رہی ہے۔ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پڑھا، بھائی کی محبت یاد آ گئی، قاسم کو سینے سے چمٹا لیا اور کافی دیر تک روتے رہے۔ جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اب تو اجازت دیجئے۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا جاؤ اب میں کیا کروں، مگر اپنی ماں سے تو پوچھ لو۔ آئے جناب قاسم دروازے میں کھڑی فروہ دیکھتے ہی کہتی ہیں بیٹا اجازت مل گئی؟ قاسم نے کہا اماں مل گئی۔ فرماتی ہیں کہ اچھا بیٹا جاؤ اور ماں کو سرخرو کرو۔ جناب قاسم آئے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے پوتے تھے، آخر داد شجاعت دی، مگر چاروں طرف سے جب گر گئے تو کسی کی تلوار لگی، کسی کا نیزہ لگا، گھوڑے سے جو گرے ادھر کے گھوڑے ادھر گزر گئے اور ادھر کے گھوڑے ادھر گزر گئے۔
ارے 13 سال کا بچہ اس کی ہڈیوں اور گوشت میں تھا کیا، مگر گرتے گرتے آواز دی، چچا جان اب میں جا رہا ہوں، ایک مرتبہ زیارت کروا دیجئے گا۔ حسین روتے ہوئے آئے، یزیدیوں کی تلوار سے ہٹایا، ارے قاسم کی لاش پر پہنچے، مگر قاسم کی ایسی حالت تھی کہ دنیا سے جا چکے تھے۔ جناب حضرت قاسم کو اٹھایا، منہ پر منہ رکھا، سینے کو سینے سے ملایا، مگر 13 سال کے بچے کی لاش کی حالت یہ تھی کہ پاؤں یہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ ہوا کیا، گورو نے وہ کیا جو کسی شہید کے ساتھ نہیں ہوا۔ جب خیمے میں پہنچے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا انتظار میں تھی۔ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے قاسم کی لاش زمین پر لٹا دی، ماں خیمے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور دیکھ رہی تھی۔ جب تک حسین رہے روئی نہیں، جب حسین باہر نکلے ایک مرتبہ کہا، بیٹا قاسم ارے دھولا بن کر آ گئے، مجھے تم نے سرخرو کر دیا، انا للہ